ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ نجیب، سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں۔ السلام علیکم رابعہ، ہماری سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم مینٹلی اتنے سک ہو گئے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ گھومتے ہیں جو وحشی اور درندگی ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ مینٹلی سک نا ایک ورڈ ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وردہ ہمیں بدماشی کی بیماری ہو گئی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو رشتہ دے وہ راضی نہ ہو، مار دو اس کو، اس کا ریپ کرو، گولی مار دو۔ اگر اسکول میں دو لڑکوں کا جھگڑا ہو جائے گولی مار دو۔ شادی ہو رہی ہے ہوا میں گولی مارو، نیو ایئر ہے یہاں پر گولی مارو۔ یہاں تو علاقے ہیں جن کا نام ہے گولی مار۔ تو میری نظر میں ہم لوگ ایسے تباہ ہو چکے ہیں، ہر چیز پہ گولی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی ہمیں بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی اگر ہمیں کوئی بھی ایموشنل، سوشل، انوائرمنٹل یا فزیکل پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ ہماری فیملیز ہمیں اس طرح سے سننے کو تیار نہیں ہوتی، ہم بولتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں سامنے سے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، یا ہمیں چپ کروا دیا جاتا ہے۔ بالکل ڈپریس، سپریس، فرسٹریٹڈ۔ بالکل جی ہاں، کیونکہ دیکھیں اینگر اور ایجیٹیشن جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہوتی ہے، اور سب سے بڑا اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ڈپریشن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن میں جو ہے وہ آپ کا رونا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں موویز میں، انٹرنیٹ پہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ اکیلے میں بند کر لیا۔ بالکل، لیکن رابعہ گولی مارنے کا، کسی کو قتل کرنے کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ میری یہ سمجھیے تو یہ اینگر ہوا نا آپ کا، کہ اینگر آپ کا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ صحیح غلط کی پہچان بھول جاتا ہے، آپ ایک انسان کی جان لینے پہ تل جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہوگی نا۔ وہ اینگر، وہ فرسٹریشن جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ تو نہیں آئی ہے۔ کس لیول پہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ٹیکس اوور، کہ انسان کو بالکل کمپلیٹلی کنٹرول کر لیتا ہے؟ دیکھیں آپ کی پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی پرابلم ہے، کس حد تک پرابلم ہے۔ جی بالکل، وہ جھگڑا کس بات پہ ہوا، سامنے والے بندے نے اس کو کیا بولا، اس کے پیچھے اس کے ساتھ کوئی اور چائلڈہڈ میں بھی ایسا ٹراما ہو چکا ہے۔ کیا یہ بدماشی نہیں کہلائے گی جو طلحہ نے ورڈ یوز کیا کہ جی میں بدماشی کی، مجھے ہمت کیسے ہوئی یہ بولنے کی، تم نے یہ بولا اوکے فائن میں تمہیں گولی مار دوں گا؟ بدماشی جو تھی وہ ڈیل کرنے کا اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ بھی تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فیملی انوائرمنٹ ایسا کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں یا تو کوئی بیچ میں ان کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی، یا تو ان کو کسی نے ایک دوسرے کو گالی دے دی ہوگی کہ ہاں بھائی اس نے مجھے گالی دے دی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی دو بچوں میں کوئی زمین کا معاملہ تو نہیں ہوگا نا، کوئی پراپرٹی کا معاملہ تو نہیں ہوگا نا، بہت چائلڈش ایشو ہوگا، بہت چھوٹی سی بات ہوگی جس کو اتنا بڑا پتنگڑ بنا دیا گیا۔ چھوٹے سے ایشو کو اتنا بڑا بنانا نہیں، میں پرابلم کی بات کر رہی ہوں انڈیویجول لیول کے اوپر، میں انوائرمنٹل اس پہ نہیں جا رہی، میں انڈیویجول کے اس پہ جا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی فیملی میں کچھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ اس طرح، یا چائلڈہڈ کو ٹراما ہوگا جس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوا ہوگا۔ ہمیں ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے نا، تاکہ ہم باقی لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں۔ گھر پہ انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے کہ جس بچے کے اسکول بیگ میں کلاشنکوف ہوگی تو اس کے گھر کے اندر لنچ باکس کے ساتھ بھی بندوق رکھی ہوگی؟ جی بالکل، کیونکہ یقیناً ان کے والدین کا بھی اس میں رول ہے۔ ایبسلیوٹلی، ٹاکسک چیزوں سے بچوں کو ایکسپوز نہ ہی کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ جس طرح گن ہے یا کوئی زہر ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے گھر میں عام اگر پائی جائیں گی، ایڈلٹس بھی اگر اس کو استعمال کریں گے اور اتنا نارملائز کر دیں گے کہ نارمل ہے اس چیز کو استعمال کرنا، تو ظاہر سی بات ہے بچے نارمل تبھی ہوتا ہے جب آپ نیو ایئر پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں صرف بندوق نکال کے فائرنگ ہو رہی ہے، شادیوں میں فائرنگ ہو رہی ہے، تو لوگوں کے لیے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور لائسنس اتھارٹیز جو ہیں اس چیز کو کنسیڈریشن میں لیں کہ ہر کسی کو جو ہے وہ لائسنس نہ پرووائڈ کیا جائے۔ اگر آپ کو اتھارٹیز کی بات کر رہی ہیں، یہاں تو لا قانونیت اور جنگل راج جس کی جنگل کا قانون ہے۔ آپ دیکھیں نا پولیس نے کیا کہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب when I moved from حیدرآباد to کراچی، جی، اور کالج میں نے تھوڑا وقت گزارنے کے بعد جو میں نے پہلا کراچی کا رول سمجھانا، شریف کے ساتھ بدماش، بدماش کے ساتھ شریف۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ شرافت سے پیش آئیں تو آپ کو مجبوراً بدماشی کا لبادہ اوڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کے کام ہو جائیں، سرکاری دفتر میں، کسی اور دفتر میں، یہاں لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے، وہاں VIP سسٹم مل جائے۔ تو ایک مینٹالٹی بن گئی ہے کہ بڑی گاڑی ہو، پیچھے گارڈ ہو، میں جیسے ہی اتروں تو دو گارڈ بندوقیں نکالے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک مینٹالٹی بن گئی ہے کہ if you have the power show it ورنہ you will be killed۔ رابعہ میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر سارہ کا جو کیس ہوا جن کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا کے پھر قتل کر دیا گیا، انہوں نے خودکشی کی، یہ بھی سامنے آنے کہ اس پہ کیس چل رہا ہے آلریڈی، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اتنی درندگی کا ثبوت دیتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی رہ رہے ہیں، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ یہ فرسٹریشن کیا ہے کہ لوگوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچیوں کو نہیں چھوڑے، ڈاکٹرز کو نہیں چھوڑے؟ پہلے صرف ریپ تھا، اب ریپ اور مرڈر آ گیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نہیں، دس از ویری انفارچونیٹ، ہماری سوسائٹی میں جو ہے، انفیکٹ ہماری بھی نہیں پوری دنیا میں یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے۔
کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے سوشل فیکٹرز. ہو سکتا ہے کہ جو انسان اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ قتل کی اس پہ آ جاتا ہے, شکل اختیار کر لیتا ہے, اس کے اندر کتنا غصہ ہوگا, وہ غصہ کس وجہ سے, ریلیشن شپس کی وجہ سے اس کے ہو سکتا ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں, اس کی فرسٹریشن ایک الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فزیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کو کوئی خود کو کوئی بیماری ہے, مینٹل النیسز کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ. ہو سکتا ہے سائیکوسس ہو سکتی ہے, بالکل, سبسٹنس ابیوز ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے بھی یہ چیز بہت زیادہ سامنے آتی ہے. What do you recommend? What should be done? How to identify them? دیکھیں سب سے پہلی چیز تو آپ کو انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ چینج لانا پڑے گا. اگر ہم ہی خود چینج نہیں ہوں گے, کیونکہ دیکھیں ہم بھی اس سسٹم کا انفارچونیٹلی ایک پارٹ بن چکے ہیں, رائٹ. ہمیں اپنے آپ سے, اپنے گھر سے, اپنے بچوں سے یہ چینج لانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایموشنل پرابلم ہے, سو اٹس اوکے فار یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. سوسائٹی کو یہ نہیں سمجھا سکے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ وہ سوسائٹی ہے کہ جو بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو سوسائٹی کہتی ہے او پاگل ہو گیا, دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. آنیسٹلی اگر آپ اگر ایک گلوبل لیول پہ بھی دیکھیں گے نا, تو سب سے زیادہ جو اسٹگما اٹیچ ہوتا ہے وہ مینٹل النیس سے ہی ہوتا ہے, مینٹل پرابلم سے ہی ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, گلوبل ایشو ہے. کسی کا نہیں ہے کہ باہر دنیا میں سائیکیٹرسٹ کو عزت دی جاتی ہے, نارمل سمجھا جاتا ہے اس کے پاس جانا, سیشنز لینا. جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم سبھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, جیسے لوگ میری طرح کے لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے یا اس طرح کے پلیٹ فارمس پہ آ کے بات نہیں کریں گے, تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا اس چیز کے بارے میں. اینڈ میری آنیسٹلی ارج ہمیشہ یہ ہوتی ہے جب بھی میں ینگسٹر سے بات کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اس سبجیکٹ کو آپٹ کریں, بیکم اے پروفیشنل ان دس اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ, تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی سچویشن چل رہی ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے. بٹ رابع مائی کوسچن اسٹل ریمینس کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں, کیونکہ ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, کم عمر کی بچیاں ہیں, کیسے آئیڈینٹیفائی کریں, کیسے لوگوں کو ہمیں کچھ ایک آئیڈیا ہو کہ بھائی آپ کو اس سے دور رہنا ہے, آپ کو کچھ خدشہ فیل ہو رہا ہے یا کہ اپنے گھر میں بتانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشلی جو ہمارے یہاں کی بچیاں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو یہ خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر پہ جا کے اس طرح کا کچھ بتائیں گے, ہراسمنٹ رپورٹ کریں گے یا مولیسٹیشن رپورٹ کریں گے, تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا. ہمارے باپ, ہمارے بھائی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سب سے مین پرابلم ہے ایبسلیوٹلی. اینڈ اس چیز کو سالو ہی اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ اگر ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس کو گھر پہ نہ بٹھائیں, بلیم نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ اپنے اندر اتنی سننے کی صلاحیت رکھیں کہ آپ اس کی بات کو سن کے اس کا کچھ ایکشن لے سکیں, نہ کہ وہ چیز سوسائڈ یا سچویشن پہ چلی جائے, آؤٹ آف ہینڈل ہو جائے. بیسکلی نہیں ایسے میں یہاں پہ پیرنٹس سے خدارا ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بچیوں کی بات سنیں. اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو بجائے ان کو گھر بٹھانے کے, ان کا اسکول یونیورسٹی کالج چھڑوانے کے, آپ اس پرابلم کی جو جڑ ہے اس کو ہٹائیں کہ ابھی تو آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.